اسٹیج پر اس جلسے کے اور اس نشست کے آخری مقرر ہمارے اور آپ کے درمیان جو بالکل تعارف کے محتاج نہیں، جن سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، جناب مولانا جلال الدین صاحب قاسمی تشریف فرما ہے۔ اور جیسا کہ کل ہم نے آپ کو پہلے ہی اشارہ دیا تھا کہ انشاءاللہ جس طریقے سے آج آپ نے بہت اچھی باتیں سماعت فرمائی، خاص طور پر جناب مولانا عبدالغفار صاحب قرشی کا خطاب رزق میں برکت کے 20 اسباب، انشاءاللہ ایسے ہی ایک بہترین موضوع لے کر کے آپ کے درمیان حاضر ہوں گے جناب مولانا جلال الدین صاحب قاسمی۔ اب میں اس موضوع کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں۔ گناہوں کی بخشش کے اسباب، اسی سے ملتا جلتا رزق میں برکت کے اسباب، اور انشاءاللہ آج کا خطاب رہے گا جناب مولانا جلال الدین صاحب قاسمی کا۔ موضوع ہے گناہوں کی بخشش کے اسباب۔ بہترین باتیں آئیں گے آپ کے سامنے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، آپ کی دلجمی کی ضرورت ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ جس انداز میں آپ ٹک ٹکی باندھے اسٹیج کی طرف دیکھ رہے ہیں، یقینی طور پر آپ زندہ دلی کا ثبوت دیں گے۔ اب بغیر تاخیر کے میں مائک پر دعوت دیتا ہوں جناب مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حافظہ اللہ کو تشریف لے آئیں اور موضوع کی وضاحت کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، ایک محاورہ ہم بولتے اور سنتے رہتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا پیڑ ہے، کون سا ایسا درخت ہے جس میں ہوا نہ لگی، اور عرف عام میں یہ محاورہ اس معنی میں لیا جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ انسان ہے اور خطا کا صدور اس سے ہونا ہی ہونا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، رواہ ابن ماجہ کی کتاب الزہد۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو ابن ماجہ شریف کتاب الزہد کے اندر ایسے ہی لائیں، راوی حضرت انس بن مالک۔ حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی ہر اولاد خطا کار۔ منطق میں اس جملے کو موجبہ کلیہ بولتے ہیں، لوگ یہ منطق پڑھتے تھے تو موجبہ کلیہ کی تعریف اس طرح ہوتی ہے، کل انسان حیوان، اگر انسان ہے جاندار ہے، ہر
انسان جانتا ہے. تو کل بنی آدم خطاؤن منطقی قضیہ مجھے کلی ہے، ہر انسان خطا کار ہے. کلی عمل. اچھا دوسرا ٹکڑا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، سب سے بہترین گنہگار ہے. یہ تصور ہے اسلام کا، گنہگار بھی اچھا ہوتا ہے. سب سے بہترین خطا کار ہے. خطا کر رہا ہے پھر بھی اچھا ہے، جی اچھا ہے. لیکن خطا کا مرتکب کب اچھا ہوتا ہے؟ اس کے لیے التوابون کا لفظ لا کر کے بتایا گیا کہ سارے خطا کار اچھے نہیں ہوتے. سب سے بہترین خطا کار اور اچھے خطا کار وہ ہوتے ہیں جو توبہ کریں. اور ایک بات یہی واضح کر دوں، اس شیطنت میں اور انسانیت میں، انسان اور شیطان میں فرق یہ ہے کہ انسان خطا کا ارتکاب کرنے کے بعد غلطی کا ارتکاب کرنے کے بعد اپنی غلطی پر پشیماں ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے اور اللہ سے معافی چاہتا ہے. اور شیطنت یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد اس غلطی پر ندامت کا اظہار نہ کرے بلکہ اپنی غلطی کے اوپر ڈٹا ہے. یہ شیطنت ہے. اور میں نے کسی فلسفر کا قول پڑھا تھا کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو. ذہن کی گہرائیوں میں جملہ اتارو کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو. اسے ریپیٹ کر دو، غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے، سرکشی قابل معافی نہیں. آدم سے غلطی ہوئی، معاف کر دیے گئے. شیطان نے سرکشی کی، معاف نہیں کیا گیا. آگے درگاہ ہوگا. یہ حقیقت اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو ہمیں انسان اور شیطان کے درمیان فرق بھی سمجھ میں آ گیا کہ انسان غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پر پشیماں ہوتا ہے اور شیطان غلطی کرنے کے بعد اس غلطی کو ڈٹا رہتا ہے. اور شیطنت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ غلطی کے ارتکاب کرنے کے بعد پشیمانی تو دور کی بات، اپنی اس غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی دے. یہی کیا کم تھا کہ اللہ نے کہا کہ سجدہ کر، فابا، سجدے سے انکار کر دیا. یہی کیا کم تھا اس کی بدبختی کے لیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ حکم فرشتوں کے ساتھ شیطان کو بھی تھا. سارے فرشتے سجدے میں گر کے یہ کھڑا رہا. یہی کیا کم تھا کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اب دیکھیے، بجائے پشیماں ہونے اور نادم ہونے کا اللہ پوچھ رہا ہے قَالَ مَا مَنَعَكَ، کس چیز نے تجھے روکا ان تسجد اذ امرتک، سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھ کو حکم دیا. میرا حکم تھا کہ سجدہ کر، تو نے سجدہ نہیں کیا. اس حکم کی نافرمانی ہی کافی تھی، تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر. دلیل خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو کہتے ہیں شیطان. اور یہ شیطان کا اعلیٰ درجہ ہے کہ غلطی کرنا اور پھر اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائی کیا مارنا. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جو لوگ کسی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں یا اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی یاد آتی ہے، ارے کیا ہو گیا، استغفر اللہ، تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور بڑی شان کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے. اور آگے فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا، اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے. تو انسان اور شیطان کے درمیان فرق سمجھ میں آ گیا. یہاں ایک سوال اور حل کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ تصور کہ ہر انسان خطا کار ہے، یہی تصور تو نصرانیوں کا ہے. وہ بھی بولتے ہیں کہ ہر انسان گنہگار ہے. ان کے ہاں تو باقاعدہ یہ عقیدہ پیش کیا جاتا ہے کہ کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے، اس لیے کہ آدم اور حوا نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، حکم کی نافرمانی کی، تو دونوں ناپاک ہو گئے. اب جب دونوں ناپاک ہو گئے تو ان سے نکلنے والے کون، پاک کہ ناپاک؟ تو جو تصور اسلام میں یہ بتایا گیا کہ ہر انسان خطا کار ہے، بین ہی یہی تصور عیسائیوں کا ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان خطا کار ہے. تو فارق کیا ہے ہمارے عقیدے اور نصرانیوں کے عقیدے کے درمیان؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں عقیدے ایک جیسے. جواب یہ ہے کہ نصرانی یہ کہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان پیدائشی گنہگار ہوتا ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان پیدائشی گنہگار نہیں ہوتا، بلکہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے، بے عیب ہوتا ہے. ماحول جس طرح اسے بناتا ہے بن جاتا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كمثل البهيمه تنتج البهيمه هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول ابو هريره رضي الله تعالى واقرأوا ان شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل للخلق الا ذلك الدين القيم. رواہ مسلم فی کتاب القدر. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب القدر کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں کے بعد اگر اللہ سے استثناء کیا جائے تو مفاد حصر ہوتا ہے. کیا؟ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں سب فطرت کے اوپر ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے فطرت کی تفسیر اسلام سے کی، بعض لوگوں نے فطرت کی تفسیر بے نقص اور بے عیب سے کی، بعض لوگوں نے فطرت کی تفسیر توحید سے کی، بعض لوگوں نے اسلام سے کی، وغیرہ وغیرہ. یعنی بچہ بے عیب پیدا ہوتا ہے، اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اگر یہودی ماحول ملتا ہے تو یہودی ہو جاتا ہے، نصرانی ماحول ملتا ہے نصرانی، مجوسی ماحول ملتا ہے مجوسی ہو جاتا ہے. اور آپ نے ایک تمثیل سے سمجھایا کہ دیکھو ایک جانور پیدا ہوتا ہے، ایک جانور ایک بچہ جنتا ہے تو دیکھو اس کا کان کٹا ہوتا ہے. حتی حسون فی من جدا، کان کٹا ہوا ہے تو نہیں، بالکل صحیح ظالم ہے. کان بعد میں کاٹا جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ پیدا ہوا صحیح سالم عیب بعد میں آیا. یہ تمثیل بتاتی ہے کہ انسان فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، گڑبڑی بعد میں آتی ہے، گنہگار بعد میں ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے بے گناہ. یہ فرق ہے اسلامی عقیدے میں کہ ہر انسان خطا کار ہے اور نصرانی عقیدے میں کہ ہر انسان گنہگار ہے. ان کے ہاں ہر انسان پیدائشی طور پر گنہگار ہے، لیکن ہمارے ہاں پیدائشی طور پر گنہگار مسلمان نہیں ہوتے، انسان نہیں ہوتے. اچھا، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی مشرک کا بچہ، کسی کافر کا بچہ مر جائے تو وہ کدھر جائے گا؟
فطرت پر پیدا ہوا جنت میں جائے گا. دلیل یہ حدیث پر. وعن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اولاد المشرکین خدم اہل الجنہ رواه الطبرانی فی المعجم الاوسط وقال الالبانی هذا حدیث حسن. یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور راوی اس روایت کے حضرت سمرہ بن جندب ہیں اور امام طبرانی اس کو معجم اوسط کے اندر لائے. حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کی اولاد جنت میں جائے گا، جنتیوں کے خادم ہوں گے، اس لیے کہ ان سے کسی گناہ کو صدور نہیں ہوا، فطرت پر پیدا ہوئے تھے اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی وہ مر گئے. لہذا چونکہ ان کا انتقال فطرت کے اوپر ہوا ہے، جہنم میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا، تو ہم یہاں تک پہنچے کہ ہر انسان خطا کا مرتکب ہے، غلطی ضرور کرتا ہے. اچھا، اب غلطی ہو جائے تو کیا کرے؟ اب یہ دوسرا اسٹیپ. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے تو اب کیا کرے؟ غلطی کرنے کے بعد کیا کرے؟ اس پر ڈٹا رہے؟ نہ، ڈٹا رہتا تو شیطان کرے کیا؟ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا جو میں نے خطبہ میں سننے کے بعد تلاوت کی. کیا؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایک نکتہ علماء کی بارگاہ سے آپ تک اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ جَمِيعًا، اے تمام ایمان والو تم سب توبہ کرو. اچھا، توبہ کا فائدہ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ہمارے یہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ انا، انا، کانا، لیتا، لاکنا، لعل، یہ 6 جو حروف ہیں ان کو حروف مشبہ کہا جاتا ہے اور یہ لعلک ترجی کے لیے آتا ہے. ترجی سمجھ رہے ہیں؟ امید کرنا، امید کرنا. تو گویا لعل یہ حرف ترجی ہے، لفظ ترجی ہے. یعنی اگر آدمی کو فلاح کی امید کرنی ہے تو آدمی توبہ ضرور کرے. اگر اسے فلاح کی امید ہے، امید لگاتا ہے، آس لگاتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو کامیابی کی آس لگانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے. اس لیے کہ اللہ ترجی کے لیے ہے. اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فلاح کو توبہ کے اوپر معلق کیا ہے. تعلیق المسبب علی السبب، علی سبب ہی ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے تبھی فلاح ملنے والی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی فلاح کی امید کرے جب وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہو تب، ورنہ توبہ کرتا رہتا ہے لیکن فلاح کی امید کرتا رہتا ہے مگر توبہ جو مطلوب ہے وہ نہیں کرتا. سمجھ میں بات ہے؟ یہ اس آیت کریمہ کا مطلب. تو گناہوں کا ارتکاب اگر ہو جائے یا کر لے آدمی تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس سے توبہ کر لے. اچھا، قرآن حکیم میں 3 لفظ آتے ہیں. ایک ہوتا ہے توبہ، اور ایک لفظ ہے انابت، اور ایک لفظ ہے اوب. اوب اس سے آتا ہے اواب. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کی یہ صفت بیان فرمائی، اواب. اواب تو ایک ہے تائب، توبہ کرنے والا، اور ایک ہے منیب، انابت کرنے والا، اور ایک ہے اواب. یہ تینوں کیا معنی رکھتے ہیں؟ اللہ اکبر. اگر آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے گناہ کو بخشوانے کے لیے، گناہ کے ڈر سے، سزا کے ڈر سے کہ میں نے گناہ کر لیا ہے اب اللہ سزا دینے والا ہے، سزا کے ڈر سے اگر گناہ سے توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ ہے. اور اگر ثواب کی غرض سے توبہ کرتا ہے تو یہ انابت ہے. اور اگر صرف یہ کہ اللہ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، نہ رغبت کے لیے نہ رہبت کے لیے، نہ ثواب کے لیے نہ ڈر سے، بس یہ کہ اللہ نے توبہ کا حکم دیا توبہ کرتا ہے تو یہ اوب ہے. یہ فرق ہے توبہ میں، انابت میں اور اوب میں. پہلا درجہ مومنین کا ہے کہ یہ تواب ہے، توبہ کرنے والے، اور دوسرا درجہ مقربین بارگاہ الہی کے لیے یہ منیبین ہوتے ہیں، اور آخری درجہ اوابین کا یہ انبیاء کرام کا، اور جو سب سے بڑے مقربین بارگاہ الہی کے لیے.
آیا کوئی سمجھ شریف میں؟ اب قرآن کا طالب علم ہوں، اگر سر بیان کر رہا ہوں تو سمجھو، کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھاؤں گا، آپ لوگ بھی تھوڑا سمجھو، ذہن کی کھڑکیاں کھولو ذرا سا۔ اب آیت کریمہ دیکھو انابت کے لیے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ دیکھ رہے آپ یہاں انابت کا لفظ آیا، اور انابت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ثواب کی غرض سے توبہ کرے گا، ہاں تو یہ انابت ہے۔ اور اگر سزا سے بچنے کے لیے توبہ کرتا ہے، خطا کا ارتکاب ہو گیا، اے اللہ بچا لینا، اب توبہ کرتا ہے تو اس کو توبہ بولتے ہیں۔ تو گناہوں کے خوف سے اور سزا کے خوف سے اگر توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ ہے، اگر ثواب کی امید میں کرتا ہے تو انابت ہے، اور اگر رغبت اور رہبت کے علاوہ صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ اوابین ہے، یہ اوب ہے، یہ فرق ہے اوب، انابت اور توبہ۔ بہت ہی خوبصورت بات آپ تک پہنچا دی گئی جی۔ اگر کوئی آدمی توبہ نہ کرے، ہاں اسے اللہ نے کیا کہا ہے؟ ظالم کہا ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اگر آدمی توبہ نہیں کرتا تو ظالم ہے۔ ہاں کیوں ظالم کس کو بولتے ہیں بھائی؟ ایک بوجھ ہے یار، خواہ مخواہ بنا وجہ آپ کو بوجھ اپنے اوپر ڈال لے رہے ہیں، تو یہ بدن کے اوپر یہ جو بلا وجہ کا بوجھ ہے جو ڈال رہے ہیں تو ظلم ہے نا، ظلم ہے یہ بدن کے اوپر بلا وجہ کا بوجھ ڈال لینا، یہ ظلم ہے۔ اب آدمی گناہ کرنے کے بعد اس کا بوجھ اپنے اوپر ڈال لیتا ہے تو ظلم تو ہوا ہی، ظلم ہوا۔ اس وجہ سے اس کو ایک جگہ ظلموا انفسہم سے تعبیر کیا گیا، ایک جگہ اسرفوا علی انفسہم سے تعبیر کیا گیا۔ سمجھ رہے نا کیا بول رہا ہوں؟ سمجھو جی، ایک بوجھ ہے خامخواہ اپنے اوپر ڈال دے رہا ہے، گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ اللہ نے پیدا کیا بے گناہ، اب گناہ کرنے کے بعد اس کا بوجھ اپنے اوپر ڈال لیتا ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، شے کو اس کے غیر جگہ میں ڈال دینا، دیکھ اس کو ظلم، اس کو ظلم بولتے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے، تو ساری چیزیں ظلم کی رائے میں آئے۔ اور بندوں کی دو ہی قسمیں اللہ نے کی ہے اس آیت کریمہ میں، یا تو توبہ کرنے والے یا تو ظالم، تائب یا ظالم۔ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو تائب، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو ظالم۔ انسان کی دو ہی قسمیں ہیں، تائب یا ظالم۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، توبہ نہیں کرتا تو ظالم ہے۔ یعنی انسانوں کی دو قسمیں، تائب اور ظالم۔ اچھا انسان وہ ہے جو تائب ہو، اور برا انسان وہ ہے جو گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈٹا رہے، توبہ نہ کرے، ظالم۔ آگے بڑھیں، توبہ کر لے آدمی تو ایک گناہ ہوا مجھ سے، اب توبہ کر لیا تو فائدہ یہ حدیث دیکھیں، حدیث کے ساتھ وعن ابی عبیدہ وعن ابی عبیدہ ابن عبداللہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے، ابو عبیدہ ابن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی گناہ کرنے کے بعد اگر اس گناہ سے توبہ کر لے تو گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ ہے توبہ کا فائدہ کہ جیسے وہ بوجھ لاد لیا گناہ کا تو توبہ کر لیا تو یہ بوجھ ہٹ گیا، گویا کہ اس نے وہ بوجھ اٹھایا ہی نہیں۔ تو توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یہ ہے توبہ کا ایک فائدہ۔ اچھا توبہ کب کر لینی چاہیے؟ یہ ہے لوگ گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے، کتنے بچے کتنے نوجوان، ارے ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے۔ شاعر کا بہت اچھا کہتا ہے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے، ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے تو ابھی گناہ کرتے چلے جاؤ، اور جب چار پائی پہ پڑ جائیں گے ہنسنے لگیں گے، توبہ کر لیں گے، ابھی پوری تو عمر پڑی ہے۔ توبہ کب کرنی چاہیے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے
پہلے کتاب، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آیت کریمہ اس طرح انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. کیا ہے اچھی بات ہے. یہ توبہ ان لوگوں کے لیے جو جانے انجانے. علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے جہالت کی تفسیر کیا ہے کہ معلوم ہے؟ جان بوجھ کر کے گناہ کرتا، جذبات کی رو میں بہ کر، اصرار نہیں کرتا، جذبات کی رو میں بہ کر کے کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے. ایک ایک گناہ کرتے چلے جا رہا ہے. زنا کر رہا تو زنا کرتے ہی چلے جا رہا ہے. ارے ہو گیا ڈٹا ہوا ہے اس کے اوپر. یہ غلط ہے، یہ اصرار ہے، شیطان آئے ایسا شیطان. تو جہالت کی تفسیر امام ابن تیمیہ نے کیا کی ہے؟ جان بوجھ کر کے جذبات کی رو میں بہ کر کے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکا اور گناہ کر کے کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں جہالت کا مطلب ہے نادانی میں. ارے نادانی اگر ہے تو حکم آپ ہے آلریڈی پہلے ہی سے. دلیل ابھی اس آیت کریمہ کو رکے رہیے، اس کو پروف کر دیں کہ اگر انجانے میں گناہ ہو گیا تو پہلے سے معاف ہوا توبہ کی کیا ضرورت. دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استكرهوا علیہ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الطلاق. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو ایسی کتاب الطلاق کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ذر غفاری ہے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت پر سے 3 چیزیں ہٹا لی ہیں. ایک تو غلطی سمجھتے ہیں. ارے بھئی تیر آپ نے اٹھایا کسی جانور کو مارنے کے لیے، سامنے آدمی آ گیا، اس کو لگ گیا، یہ خطا ہے، غلطی، اللہ نے معاف کر دیا. اور اگر قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہو تو آؤ بتاتے خطا کیا ہے، قرآن سے بتا دیتے. یہ تو ایک مشاہدہ ہے جو آپ لوگ کرتے رہتے دیکھتے رہتے. آئیے قرآن سے لے لیتے ہیں خطا کی دلیل. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته فوكله موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، ایک طرف جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک فرعونی اور ایک اسرائیلی دونوں لڑ رہے ہیں. اسرائیلی کمزور پڑ رہا ہے اور فرعونی مار رہا ہے. اسرائیلی نے دیکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، بہت اسمارٹ، بہت ہی طاقتور. آتم نوجوانوں نے گٹکا کھا کر کے، تمباکو کھا کر کے اپنی حالت اور اپنی صحت کو برباد کر لیے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو ادھر سے گزر رہے ہیں، اسرائیلی کمزور پڑا، بلا رہا فاستغاثه الذی من شیعته، ارے دیکھو مجھے مار رہا. حضرت موسیٰ کہہ رہے چل ہٹ. اب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہٹانے کے بعد بھی ادھر تو زیادہ ہی اسمارٹ بننا ہے. فوکلہ موسیٰ بکسمث پنچ فوکلہ موسیٰ فقط آ رہا ایک پنچ مارا نیچے دی لیا، اٹھ مر گیا ہوگا. ایک ہی پنچ میں مر گیا، ایک ہی پنچ میں مر گیا. یہ خطا ہے، بتلے خطا ہے، ہمت نہیں، جان بوجھ کے نہیں مارا. ایک ہونے کے مارے پنچ مار میں مر جائیں گے. فوکلہ موسیٰ ایک پنچ دیا فقط آ رہا خلاص مر گیا. پنچ میں اتنا ہو رہا ہے، پنچ مر گیا. یہ قتل خطا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خطا میری امت سے وہ نسیان بھول گئے. بھولنے کا مطلب کو سمجھتے ہیں. اور ومستکرہوا علیہ، گن پوائنٹ کے اوپر آپ سے کفریہ کلمات کہلوا دیے گئے، اللہ تبارک و تعالی سے معاف کر دیتا. اب دیکھو غلطی سے کر لیا اس نے، نسیان سے کر لیا یا مجبوری میں کر لیا، یہ تینوں چیزیں اللہ نے معاف کر دی. تو جہالت کی جو تفسیر ابن تیمیہ نے کی بالکل صحیح ہے کہ جذبات کی رو میں بہ کر کے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے عمدن گناہ کر لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے. توبہ کب کر لینا؟ ثم یتوبون من قریب، گناہ کرنے کے بعد قریب توبہ کر لینا. قریب کا کیا مطلب ہے؟ کتنے قریب؟ بوڑھے ہو جانا کب؟ اب گناہ ہوا. اب قرآن کہتا ہے یتوبون من قریب، قریب توبہ کر لو. یہ قریب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں قریب کا مطلب کیا ہوتا ہے. حدیث اس طرح
وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو ایسی کتاب الزہد کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہ کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندے کو غرغرہ نہ آ جائے. اچھا یہ غرغرہ کسے کہتے ہیں؟ What is the meaning of غرغرہ؟ اس کو انگریزی میں ڈیتھ رائٹر بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ڈیتھ رائٹر. غرغرہ یہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی لیٹ گیا ہے, اب یہ جانے والا ہے, جلدی بستر پر پڑ گیا ہے, اس کے منہ میں کوئی پتلی چیز ڈالی جائے جیسے شربت ہے, پانی ہے, یا کوئی پتلی غذا ڈالی جائے اور اس پتلی غذا کو وہ اپنے منہ میں اپنی زبان سے ایرے پھیرے مگر حلقوم کے نیچے نہ اتار سکے تو سمجھو یہ غرغرے کا وقت ہے. توبہ کا دروازہ سلام شک بند ہو گیا. اب توبہ کھول لو اس سے پہلے کہ وہ حلقوم چوکپ نہ ہو کہ پتلی غذا اندر نہ جا سکے. چوکپ ہونے سے پہلے توبہ کرو. چوکپ ہو گیا غرغرے کا وقت. اب اگر توبہ کرو گے توبہ قبول نہیں ہوگی. تو گویا یتوبون من قریب کی تفسیر غرغرہ سے کی گئی ہے کہ غرغرہ آنے سے پہلے توبہ کرو. اب آپ کہیں گے غرغرہ تو بڑھاپے میں آتا ہے. موت نہ بچہ دیکھتی ہے, نہ نوجوان دیکھتی ہے, نہ بڈھا دیکھتی ہے. غرغرہ کسی کے اوپر بھی طاری ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ بوڑھا ہی جو تب بھی غرغرہ آتا ہے اس کو. تو یتوبون من قریب کی تفسیر غرغرہ. اچھا غرغرے کے علاوہ جی ہاں وقت کی تعین کی گئی, اب تک توبہ کرو. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. رواہ مسلم فی کتاب الذکر. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم سے کتاب الذکر کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. یعنی ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ابھی سورج مشرق سے نکل رہا ہے, اس دن سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکلے گا. اور جیسے ہی وہ وقت آئے گا کہ اب سورج مغرب سے نکل آئے, اب آدمی توبہ کرنے کے لیے تیار ہوگا, توبہ قبول نہیں ہوگی, توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا نظام, یہ کہتے ہیں کہ محمد کے اوپر فرشتے کیوں اترتے ہیں, ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے. اللہ نے فرمایا واہ یہ منہ اور مسور کی دال, کیا کہنے فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہو. فرشتوں کے دیکھنے سے پہلے موت نہیں آنے والی ہے. ہر آدمی دیکھنے والا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو, ہر ایک کو فرشتے دکھائی دینے والے ہیں. اور اس وقت جب فرشتے دکھائی دیں گے تو تمہارے لیے کوئی خوشخبری کی چیز نہیں ہوگی. دیکھتے ہی بولو گے ہجرم مہجورا, ارے دور رہو ہمارے قریب مت آؤ. اس لیے کہ جب تک وہ دکھائی نہیں دیتے تب تک آدمی منمانی کرتا ہے, اور جب دکھائی دینے لگ جائیں گے تو آدمی کی ہیکڑی ہوا ہو جائے گی, اور جب دکھائی دینے لگے اس وقت کا ایمان ہمارے بات سے جو معتبر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لما رأوا بأسنا, جب ہمارا عذاب دیکھ لیں یا فرشتوں کو دیکھ لیں, جو چیز عالم غیب میں ہے عالم مشاہدہ میں آ جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. فرعون نے زندگی بھر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا, ڈوبنے لگا تو کیا کہا ہوتا, میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا, لیکن چونکہ وہ فرشتوں کو دیکھ چکا تھا یہ ایمان باس ہے, ایمان باس معتبر نہیں ہے. عالم غیب کی چیزیں عالم مشاہدہ میں آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. اس سے پہلے آدمی توبہ کرے. اچھا اب توبہ کا مطلب بتا دیتا ہوں. اگر کوئی پوچھے کہ توبہ کیا ہے تو آپ کیسے سمجھاؤ گے؟ To take U-turn, that is called توبہ. U-turn لے لینا یہ توبہ. مثلا ایک آدمی یہ گناہ کے راستے پر چلتا ہے, یہاں سے چلا, یہ چلتے پھر یہاں آیا, اور یہاں وہ اللہ سے ڈر گیا, اور یہیں سے ڈائریکٹ یو ٹرن لیتا ہے اور نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے دوسرے راستے. تو یہ جو یو ٹرن لیا ہے, تاب اے رجع, لوٹ آئے,
اب لوٹا ایسے یوں ٹرن لیا تو یوں ٹرن لینے کا نام یعنی گناہوں کے راستے سے ہٹ کر نیکی کے راستے پر پلٹ آنا ہے. اس وقت توبہ، اس سے کہ توبہ کی حقیقت میں رجوع داخل ہے، پلٹنا، ٹو ریٹرن، پلٹ جانا، واپس ہو جانا، ٹو کم بیک، واپس ہو جانا، اس کو کہتے توبہ. اصطلاحی معنی الندم علی ما سلف من الماضی فی الماضی منه فی الماضی، الندم علی ما سلف منه فی الماضی والاقلاع عنه فی الحال والعزم الا يعاوده فی المستقبل. یہ توبہ کی تعریف ہے کہ ایٹ پریزنٹ چھوڑ دے اس گناہ، اور دوسرے وہ جو گناہ کیا ہے اس نے اس کے اوپر پشیمانی کا اظہار کرے، اور مستقبل کے لیے یہ امید کرے. یہ آپ آگے بڑھتے ہیں. اگر آدمی سے گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے، توبہ سے گناہ معاف. یہ تو توبہ یوں کر لینا. استغفار کا مطلب ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ. قال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. رواه احمد فی مسند. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے. بہت غور سے سنیے، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. حضرت سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا شیطان کے رادے درگاہ ہونے کے بعد شیطان نے جب یہ کہا کہ اے میرے رب تو نے مجھے رادے درگاہ کیا، تو جس کی وجہ سے تو نے مجھے رادے درگاہ کیا ہے میں اس کو چھوڑنے والا نہیں، اور اس کو ہی نہیں قیامت تک آنے والی پوری ذریت کو تباہ کر کے چھوڑوں گا. ہاں کیا بولا وہ؟ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ، تیری عزت کی قسم اے میرے رب، لا ابرح اغوی عبادک، میں تیرے بندوں کو، یہ آدم کی وجہ سے تو نے مجھے رادہ درگاہ کیا ہے نا، میرے مرتبے کو گھٹا کر کے مجھے ذلیل و خوار کیا ہے، تو اب اس کو بھی نہیں چھوڑتا میں، اور اس کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑتا میں، اور برابر میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی جانیں ان کے جسموں میں، ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں. بہت بڑا دعویٰ کیا اس نے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا قال الرب وعزتی وجلالی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم تو نے یہ کہا کہ میں بہکاؤں گا ان کو، گمراہ کروں گا، سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا جب تک ان کی جانیں ان کے جسموں میں ہیں. تو میں بولتا ہوں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک کہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے. یہ اللہ میرے گناہ کو معاف، میں ان کو معاف کرتا ہوں. تو گویا کہ گناہوں کی معافی کا ایک سبب، گناہوں کی بخشش کا ایک سبب تو توبہ ہے، اور یہ دوسرا سبب استغفار ہے. استغفار کا کوئی خاص وقت ہے؟ جی نہیں. آدمی اللہ سے ہر دم اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، لیکن اگر کچھ مخصوص اوقات جو نبی نے بتائے ہیں ان کا اہتمام کرے تو گناہ جلد معاف ہو جاتے ہیں. مثلا آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. ایک وقت بتایا گیا ہے، حدیث کی طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأوتيه من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاری في کتاب الجمعہ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجمعہ کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات کو اترتا ہے. ابھی اترنا کیسا اس کی شان کے مطابق ہے. جیسے ہم اترتے ہیں کہ بھئی اونچائی پر ہیں اس طرح اتر رہے، ایسا اترنا نہیں ہے. کوئی ایسا اترنا ہے جس اترنے کی کیفیت سے ہم واقف نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیسا اترنا ہے، کیسے اترتا ہے. تو ہمارا رب یہ دنیا والے آسمان تک اترتا ہے
جب رات کا تہائی حصہ ہو جاتا ہے کیا کہتا ہے؟ بولتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ من یسألنی فأوتیہ، ارے میرے سامنے کوئی دست سوال دراز کرے میں اس کی جھولی بھر دوں۔ کہاں کا جھولی بھروانے کی بات کرتے ہیں؟ یہاں اللہ روز کہتا ہے کہ جھولی میرے سامنے پھیلاؤ نا، میں جھولی بھرتا ہوں، میرے علاوہ کون کسی کی جھولی بھر سکتا ہے؟ تو کون ہے جو میرے سامنے دست سوال دراز کر اپنی جھولی پھیلائے میں اس کی جھولی بھر دوں؟ اچھا، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے ایسا میرا گنہگار بندہ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں؟ اللہ کتنا بہترین ٹائم ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک آدمی کتوں کی طرح سوتا رہتا ہے۔ کتے دیکھو رات بھر دوڑتے رہتے، بار بار کتے تو ایسے بیٹھے رہتے پتا نہیں کیوں دوڑتے وہاں تک جائیں گے پھر وہاں بیٹھ جاتے، پتا نہیں کیوں اچانک اٹھ کر وہاں پہ جاتے دوڑتے پھر یہاں کے بیٹھے۔ اور عبادت کا جو وقت ہوتا ہے یہ کتوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نالائق اور ناہنجار انسانوں کی مثال کتوں سے دی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں۔ اور جانتے ہی یہ عجیب و غریب کتا ہے، یہ عجیب و غریب جانور ہے، اس کی رہنما اس کی آنکھ نہیں بلکہ اس کی ناک ہوتی ہے۔ یہ آنکھ سے نہیں دیکھتا، ناک سے دیکھتا، بڑا عجیب و غریب جانور ہے۔ اس کی رہبر، اس کی رہنما، اس کی آنکھ نہیں بلکہ ناک ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو آنکھوں سے کام نہیں لیتے، کسی دوسرے حادثے سے کام لیتے ہیں، ان کی مثال بھی کتے کی مثال ہے۔ کم کہنا زیادہ سمجھنا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال۔ تو یہ وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دست سوال دراز کرنے کا، آدمی سویا رہتا ہے، مسجد خالی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، آدمی سوتا رہتا ہے، اور ادھر پکار آتی رہتی ہے کون ہے مجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے، میں اس سے گناہ کو معاف کروں۔ اچھا، ایک مہینہ ہے بڑا پیارا آ رہا ہے اگلے ہی مہینے میں، آئیے دیکھ لیتے ہیں، وہ حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فلما رقی عتبة قال آمین ثم رقي أخرى فقال آمين ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين ثم قال أتاني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت آمين قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله فقلت آمين ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فقلت آمين رواه المسلم بالترغيب والترهيب۔ امام موسیلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت مالک بن حویرث سے ذکر فرمائی ہے۔ حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، آپ منبر کے پہلے اسٹیپ کے اوپر قدم رکھتے بولتے آمین، صحابہ کرام حیران ہیں، آمین نہ بولے خلاف معمول، دوسرے اسٹیپ پر آپ نے قدم رکھا کہا آمین، تیسرے پر رکھا آمین۔ آپ نے بعد میں فرمایا کہ یہ میں نے تینوں بار تین اسٹیپ کے اوپر جو آمین کہا ہے، جانتے کیوں؟ میرے پاس جبریل آتا ہے، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل ہے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا لے، رو کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے توبہ کر کے استغفار کر کے، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، یہ جبرائیل کی بد دعا ہے، اور اس بد دعا کے اوپر نبی کی آمین ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو میں نے آمین بولا۔
جبرائیل کی بد دعا اور نبی کی آمین. اور فرمایا جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ماں باپ میں سے کسی کو ایک کو باپ کو یا ماں کو بڑھاپے کی حالت میں پالے چاہے بے کس ہوتے اور بہویں وغیرہ آ جائیں تو کیا بعض جو بہویں ہوتی ہیں نا یہ تو لگانے بجانے والے بہت ہوتی ہیں. باپ بیویاں تو انتہائی شکی اور انتہائی فطرتی مزاج کی. جا رہی ہوں کہاں جا رہی ہوں؟ ایک ہفتے کے لیے میں کیا جا رہا ہوں, ذرا سدھر کر کے رہنا ہے, نہیں ادھر ادھر کاکا جا کے مت کر رہا. ارے بھائی نہیں تیرے نام کسی کو دیکھتے ہی تیرے باپ کسی کو دیکھتا نہیں. جا اب فون کر رہی ہے دوسرے دن, کہاں ہو؟ میں گھر ہی پر تو ہوں. مکسر چلا کے بتاؤ گھر میں مکسر چلا کے بتاؤ. شیخ نے بیان کیا تھا تو ان کے حوالے سے میں بیان کر رہا. ہاں گھر ہی پر مکسر گھر میں. دوسرے دن کہاں ہو؟ گھر ہی میں تو ہوں, مکسر چلا کے بتاؤ گھر. تیسرے دن وہ خود آ گئی سرپرائز دینے کے لیے. دیکھا تو کوئی ہے نہیں گھر میں, بیٹا ہے. کہا کہ بیٹا ابا کہاں ہے؟ بولے وہ تو معلوم نہیں لیکن پتہ نہیں کیوں 2-3 دن سے وہ مکسر لے گھوم رہے ہیں. تو عالم یہ ہے کہ بہویں بعض بہویں بڑی اچھی ہوتی ہیں الحمدللہ. وقت نہیں ہے اور میں تو بیان کرتا کہ کیسی کیسی عورتیں کی صحابیات میں اللہ ہوگا. کھانا نہیں دیتی ہیں دوسرے کو بات ماں تو یہ خیال رکھنا بچے کا بچے کا من ادرک والدیہ او احدہما, باپ اور ماں دونوں کو پالے یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے فآبادہ اللہ واللہ کے رحمت سے دور فقل آمین. گویا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا, اس پر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرنے والا جبرائیل کی بد دعا اور اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین قبول ہونے والی. اور جس آدمی کے سامنے آپ کا نام ذکر کیا جائے, محمد کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے, آپ کا نام سننے کے بعد آپ کا ذکر کیا جائے اور درود نہ بھیجے, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. اور اس پر حضرت جبرائیل کی بد دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین. ثابت یہ کرنا ہے کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جو پالے فلم یغفر لہو, اپنی بخشش نہ کرا لے, یہ ایسا مہینہ ہے ٹوٹل پورا مہینہ یہ بخشش کے سامان لے کر کے آتا ہے, بخششوں کا مہینہ ہے. اب جو آدمی جتنی بخشش کرا لے فلم یغفر, ورنہ بہت بڑا بدنصیب ہے. اچھا, اور اسی مہینے کے اندر ایک رات ہے بڑی پیاری, اس میں مغفرت ہی نہیں عفو ہو جاتا ہے باقاعدہ. دلیل یہ حدیث ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت یا رسول اللہ ارأيت ان وافقت ليلة القدر ما ادعو تقولين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه ابن ماجہ فی کتاب الدعاء. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کتاب الدعاء کے اندر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول 10 یہ جو 5 طاقات ہیں آخری عشرے میں, اس میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے, اگر میں اس رات کو پاؤں تو 5 طاقتوں میں کیا پڑھوں, ماں ادعو, کون سی دعا کروں. اس کا مطلب ہے کہ دعا کی فضیلت, اس رات میں دعا کی فضیلت. پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے, کچھ لوگ تو رات میں نماز ہی پڑھتے رہتے. ارے بھائی ابھی تو پڑھا ہے تراویح, کچھ اللہ سے مانگ لے. ماں ادعو بول رہی ہے, میں کیا دعا کروں. آپ نے فرمایا قالت تقولی, آپ کہہ سکتے تو قرآن پڑھتی بیٹھ جائے, نماز پڑھتی بیٹھ جائے. وہ پوچھ رہی دعا کیا کروں. حضرت عائشہ بہت بڑی فقیہہ ہے اور فقاہت یہ ہے, بتانا یہ چاہتی ہے کہ اس رات کو دعا کو لازم کرو. تو بہت کرتے رہتے
دعا کو لازم ہے. ما ادعو، اس رات کو میں دعا کیا مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ارے دعا کی بات کر رہی ہے تو نماز کی بات کرنا، تو قرآن کی بات کرنا، کسی اور عمل کی بات کرنا. سوال کرنے والی فقیہ ہے نبی کی بیوی، اور جواب بھی اگر غلط ہوتا سوال تو نبی پہلے اس سوال کو صحیح کرنے کو جواب دیتے. اس کا مطلب سوال صحیح ہے اور جواب دیا جا رہا ہے تقول تو یہ بول اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے. اور عجیب بات ہے، تو گناہوں کا مٹانے والا یہ تیری صفت ہے، اور دوسرے تیری ایک صفت ہے گناہوں کو مٹانے کو پسند نہیں کرتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہ پیار آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ پر، سے محبت بڑھتی ہے. ایک تو وہ عفو ہے ہی، بہت زیادہ گناہوں کو مٹانے والا، اور یہی نہیں کہ گناہوں کا مٹانے والا اس کی صفت، ارے وہ مٹانے کو، گناہوں کے معاف کرنے کو، مٹانے کو پسند بھی کرتا ہے کہ میں گناہوں کو مٹا دوں. تو اے میرے رب جب تیری یہ صفت ہے تو فاعف عنی، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو مٹا دے. بہت پیاری دعا ہے، اب اس کو لازم پڑھو. تو ایک تو رمضان کا مہینہ، اور دوسرے ہر رات کا تہائی حصہ، اور لیلۃ القدر، یہ خصوصی اوقات ہیں. ان خصوصی اوقات کے اندر آدمی کو اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی بخش کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو ایک ہوا توبہ اور ایک ہوا استغفار، اللہ سے معافی مانگنا گناہوں کا. تیسرا نمبر، کوئی مسلمان مر جائے اور 40 ایسے آدمی نماز جنازہ پڑھ دے جو شرک نہ کرتے ہوں، کیا ہوتا ہے؟ آئیے اور دیکھتے ہیں. حدیث کی طرف وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا الا شفعوا فيه، رواه ابو داؤد في کتاب الجنائز. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجنائز کے اندر لایا. راوی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ کوئی توحید والا مر جائے، شرک کرنے والا نہیں. ہاں ٹھیک ہے، اگر شرک کرتے ہوئے مر گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں. بدعت کرتے ہوئے مر گیا تو باپ ہی کیوں نہ ہو، نماز جنازہ جائز نہیں. آئیے پہلے اس حدیث کو ہم اینالیسٹیکل دیکھ لیتے، تھوڑا اینالیسس کر لیتے ہیں. غور سے سنو، بہت ہی پہلی حدیث ہے. حضرت سننے میں غور سے، میں بتانے جا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فرما رہے کہ میں نے نبی سے سنا کیا کہ کوئی مسلمان مر جائے، سمجھ توحید والا، اور اس کی نماز جنازہ 40 ایسے آدمی پڑھ دیں جو شرک نہ کرتے ہیں. دیکھو یہاں قرینہ یہ ہے کہ وہ توحید پر مرا، اس لیے کہ نماز پڑھنے والے شرک کرنے والے نہیں ہے. یہ قرینہ اس بات ہے کہ وہ توحید پر مرا ہے، ورنہ وہ توحید پڑھ کر نہیں مرا تو یہ توحید والے اس کے لیے اللہ سے معافی دعا کے مانگے. تو قرینہ صارفہ یہ ہے کہ وہ جو مرا ہے وہ توحید پر مرا چاہیے. اس کو مامن مسلم یموت، کوئی مسلمان مر جائے جو توحید کے اوپر ہو، فیقوم والا جنازہ 40 رجلا، اور 40 ایسے آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے الا شفعوا فیہ، تو ان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے. ایک بات بولوں، ایک امام آگے ہوتا ہے، پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، تاک صفیں بنا لی جائیں، 4 تکبیروں سے نماز جنازہ ہوتی ہے، 4 تکبیروں سے نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے. نماز جنازہ میں اگر دعائیں زور سے بھی پڑھ لی جائیں تو جائز ہے. اب سفارش کیا کی جاتی ہے؟ بعض لوگ تو باہر کھڑے رہتے ہیں، بھائی نماز جنازہ میں آپ شامل نہیں ہو رہے، بولے مولوی صاحب طہارت نہیں. تو جتنے لوگ شریک ہوئے سب اللہ سے ایک سفارش کرتے ہیں. کیا سفارش کرتے ہیں؟ ان کی سفارش قبول ہوتی ہے. اللہ شکر پہ سفارش کیا کرتے ہیں؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، اس حدیث پر رکے رہو گے. حدیث کی طرف
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده رواه ابن ماجه في کتاب الجنائز. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر ہے. میں اس حدیث پاک میں ایک نقطہ بیان کروں گا کہ امام اب اللہ اکبر اگلے سورہ فاتحہ کے بعد ضمن سورہ اللہ اکبر 2 تکبیر ہے، پھر اس کے بعد درود شریف اللہم صلی اللہ مبارک اللہ اکبر 3 تکبیر ہے، پھر اس کے بعد یہ دعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا اللہ اکبر، پھر ایک طرف سلام پھیر لے کافی، ایک طرف سلام پھیر لے کافی، دونوں طرف سلام پھیرنا بھی جائز ہے. تو اب آخر میں یہ دعا پڑھا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے، اے ہمارے اللہ ہمارے مردہ کو بخش دے. یہ اس کا مطلب ہے سفارش کر رہا ہے اللہ سے اس کی بخشش کی، اور اگر وہ مشرک ہے تو اللہ نے تو منع کر دیا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. نبی کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے یہ قطعاً درست نہیں ہے، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگے اگرچہ وہ قریبی کیوں نہ ہو. اللہ اور پریکٹیکل نبی سے یہ کروا دیا گیا. دلیل یہ حدیث پاک. اب اس حدیث کو رکے رہیے جو بھی میں نے پڑھا اللہ اس کے میں شرح کرنے اس بات کو پروف کرنے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، اب والدہ سے قریب کون ہوتا ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال دار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستاذنت في ان ازور قبرها فاذن لي فزوروا القبور فانها تذكر الموت. رواه مسلم في كتاب الجنائز. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب الجنائز کے اندر ایسے لائے. راوی جیسے کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت فرمائی. بولو آپ کی ماں کی قبر کہاں ہے؟ مدینہ میں کہ مکہ میں؟ بولو مدینہ میں کہ مکہ میں؟ کوئی بول رہا ہے مدینہ میں، نہ مدینہ میں نہ مکہ میں. مدینہ سے آپ آ رہی تھی، آپ کے والد کی جو لوڈی ام ایمن ان کے ساتھ، اور ایک مقام ہے مقام ابوا الف وا الف بے وا الف حمزہ ابوا، وہیں پر طبیعت خراب ہو گئی. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک یہی کوئی 6 سال تھی. ایک چھوٹے بچے نے پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اب تو پیدائشی یتیم تھے. اللہ 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو مرتے ہوئے آپ نے دیکھا. اللہ نے پیار سے فرمایا علم یتیم یتیم فآوا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، ہم نے آپ کو جگہ دی، ہم نے آپ کو پناہ دی. یہ مکہ کا یتیم ہمارا رسول، پوری انسانیت کا درد ہے ہمارے رسول کی ملک. اس لیے کہ پیدائشی یتیم ہے ہمارا رسول، اور اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا علم یجد کا یتیم انفا. اللہ نے خود آپ کو یتیم فرمایا. یتیم باپ کو تو دیکھا نہیں، آپ نے ماں کو دیکھا ہے، مگر چھوٹے سے ہیں 5-6 سال کی عمر اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. بچے کی کیا حالت ہوئی نظر ہے کیا؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کیفیت کو بیان کر سکتا. وہیں پر دفن کر دی. نبوت ملنے کے بعد آپ یہاں آئے، اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، اور آپ جیسے ہی پہنچے قبر کے اوپر زاروں قطار رونے لگے، اور آپ کو روتے دیکھ کر تمام صحابہ کرام رو پڑے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی فی ان استغفر لها، کہ میں اپنے ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں، استغفار کروں. فلم یوزن لی، مجھے اجازت نہیں دی گئی. لوگ کہتے ہیں کہ نبی مختار کل ہوتا ہے، کہاں فلم یوزن لی، اجازت نہیں دی گئی. واستاذنت فی ان ازور قبرها فاذن لی، میں نے اجازت مانگی کہ اللہ ٹھیک ہے تیری اجازت نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں، تو کیا میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر سکتا ہوں؟ اذن لی، اجازت دی گئی. اور آپ نے فرمایا فزور القبور، قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبریں تمہیں
تمہیں موت کو یاد دلاتی ہیں کہ تمہیں بھی مر کر کے یہیں آنا ہے. کہانی ایک دن فنش ہونے والی ہے, سب کو یہیں آنا ہے. تو دیکھیے ماں کتنی قریب ہے نبی, ہر آدمی کے قریب ہوتی ہے. اپنی ماں کی بخشش کی دعا کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اجازت نہیں دی. ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. تو اگر مرنے والا مشرک ہے, نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی, اس لیے نماز جنازہ کے اندر مغفرت اور بخشش کی دعا مانگی جاتی ہے مردے کی موت. مولانا عبداللہ روپڑی سے کسی نے سوال کیا کہ ہجڑے کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ آپ نے اسی حدیث کے پیش نظر جواب دیا تھا, لحیین یا لمیتین نہیں ہے, لمیتینا ہے. اگر مرنے والا کتاب و سنت کو مانتا اور عقیدہ اس کا درست ہے ہجڑے کا, تو نماز جنازہ پڑھی جائے. میتینا اس لیے کہ ہمارا میت ہے, کتاب و سنت کو ماننے والا, عقیدہ صحیح ہے اور مانتا ہے اللہ کے رسول کو, نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور اس میں دو جملے ہیں, جہاں زندہ رکھ تو اسلام نقطہ یاد رکھا جائے, ہاں نقطہ یاد رکھو, زندہ رکھ تو اسلام کے اوپر, موت دے تو ایمان کے اوپر. جانتے اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور یہ زندگی میں ہوتا ہے, اور ایمان کا تعلق اندر سے ہوتا ہے مرنے کے بعد. اس وجہ سے وفات کے ساتھ ایمان آیا اور احیا کے ساتھ اسلام آیا. دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائیں, both are put together, the meaning will be different. الگ الگ meaning ہوں گے دونوں. اسلام کا تعلق ظاہر سے اور ایمان کا تعلق باطن سے. اللہ ایک مثال دوں, ایمان اور اسلام کی, لے کر جاؤ, لے کر جاؤ, دے رہا ہوں. کیا یہ فوٹوسنتھیسس پڑھا آپ نے؟ یہ اس کے اندر علم الحیاتیات کے اندر بایولوجی میں درخت ہوتا, درخت کیا کرتا ہے, اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں, جڑیں اس کی جڑیں درخت کی زمین کی نمی, رطوبت اور پانی کو چوس کر کے یہ پتوں تک بلکہ درخت کی پوری رگوں کے اندر پہنچا دیتا ہے. کون؟ یہ جڑیں جو زمین کے اندر ہے, یہ ایمان ہے. کون؟ یہ جو جڑیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی, جیسے ایمان دکھائی نہیں دیتا, اور جیسے ایمان کا تعلق باطن سے ہے, اندر سے ہے, جیسے جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں اور نمی کو چوس کر, پانی کو چوس کر کے وہ پوری کی پوری نمی. جو ایمان گھٹتا پڑتا نہیں, اس کا خیال نہیں ہوگا. ایک سائنس کا انجام ہے, سائنس بنتی ہے, اس لیے کہ سائنس کہتی ہے کہ قرآن یہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. اب جتنی نیچے سے رطوبت جائے گی اتنا پیڑ بڑھے گا, اور جتنی روشنی پتے کھینچ کر جڑوں کو دیں گے, جڑیں اتنی گہری ہوتی جائیں گی. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں فرمایا, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. جڑیں گہری ہوتی چلی جاتی ہیں اور درخت کی ڈالیاں اور اس کے پتے, کیا بات ہے یار, شرح نہیں کر سکتا. تو فاہلی علیہ السلام کو کہا گیا ہے تعلق, اس لیے کہ بھائی اسلام جب تک زندہ رہے گا تب تک ہے نا, اس لیے کہ انسان مر گیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا. ہاں, اس لیے وفات کے ساتھ ایمان آیا اور حیات کے ساتھ اسلام ہے, اس لیے کہ زندگی تک عمل ہے. تو یہ گناہوں کی بخشش کا ایک سبب توبہ, دوسرا استغفار, اور یہ تیسرا مومن دعا کر دے کسی مومن کے لیے موافق ہے. شرک بہت خطرناک چیز ہے. آج ایک شرک کا نیا زاویہ پیش کر دیتا ہوں, نہیں سنا ہوگا آپ لوگوں نے, سن کر جاؤ. حدیث میں نے پڑھی, حدیث کا میں نے شیخ عبدالغفار سے کہا نکالو حدیث یار ذرا, نکالیں کہ عربی بہت اچھی, بہت پیاری عربی ہے. ہمارے بہت سارے اسکالرس جو میدان میں ہیں, میں تو کہتا سب سے اچھی عربی نہیں ہے, شاندار عربی, الحمدللہ. نکالا انہوں نے, اب وہ حدیث سنا دے, حدیث کا وعن ابی واقد اللیسی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى حنین, لما خرج الى حنین مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط
يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات فقال هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والله والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم رواه الترمذي في كتاب الفتن. یہ پوری کی پوری روایت امام ترمذی کتاب الفتن میں لایا راوی حضرت کا وہ واقع ہے اس میں. اور یہ حدیث تلاش کر کے کس نے دیا ہے پیچھے بیٹھے ہوئے ابو واقد بہت پیاری حدیث پڑھنے جا رہا ہوں اس سے مسئلوں کا استنباط دیتا ہوں. ابو واقد ایسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے لیے نکلے. حنین کے لیے اب اس راستے میں پیڑ تھے اس کے پاس مر بشجرۃ اس درخت کے پاس سے گزرے. اس درخت کا نام تھا ذات و انوار. اور اس درخت کے اوپر مشرکین کیا کرتے تھے اس لیے کہ یہ درخت مشرکین کا تھا. بشجرۃ للمشرکین یہ درخت مشرکوں کا تھا. یعلقون علیہ اسلحتهم اس کے اوپر اپنی تلواریں اپنے اسلحے لٹکاتے تھے. عقیدہ کیا تھا کہ اگر اس پیڑ سے یہ ہتھیار لٹکا دو تو ان کی کاٹ بڑھ جاتی ہے دمدار ہو جاتے ہیں. اسلحے شستر جو ہوتے ہیں وہ دمدار ہو جاتے ہیں. اب اس درخت کے پاس سے گزرے صحابہ کرام کو معلوم ہے مشرکین آ کر کے اپنی تلوار اپنے اسلحے لٹکاتے. ان لوگوں نے کیا کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دیجئے جیسا ان کا ذات انوات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بگڑ گئے. ہاں یہ تو سبحان اللہ قابل مسلمان سے سبحان اللہ هذا كما قال قوم موسیٰ یہ تو وہی بات ہے جو موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہمارے لیے معبود بنا دو جیسا کہ ان کا معبود ہے. اور آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ اپنے پہلوں کے طریقے پر ضرور بھی ضرور چلو گے سوار ہو جاؤ گے اس کے ساتھ. چلو پہلا مسئلہ دیکھو یہاں شرک کا لفظ ہے وہ درخت جو ہے اس کے ساتھ بشجرۃ المشرکین جیسے وہاں لٹکاتے تھے آج بھی لٹکائے جاتے ہیں. دھاگے لٹکے ہوئے ہیں ہرے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں پیلے کپڑے لٹکے ہوئے کوئی دھاگا باندھ دیتا ہے. مسئلہ دھاگوں کا نہیں مسئلہ کپڑوں کا نہیں اس سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے. وہ عقیدہ وہی جو مشرکین کہتا ہے کہ ہتھیار لٹکا دو تو تلوار کی کاٹ پڑ جاتی ہے ایسے ہی دھاگے لٹکا دو تو آنسو. مسئلہ کپڑے کا نہیں ہے مسئلہ دھاگے کا نہیں مسئلہ اس سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے. اچھا نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں. ایک مسئلہ بن گیا التبرک بالاشجار شرک. اشجار سے تبرک حاصل کرنا برکت حاصل کرنا شرک ہے. بشجرۃ المشرکین والی. اچھا دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ بعض لوگ کسی چیز کو تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے گا. در حقیقت وہ اللہ سے قریب نہیں کرتا اللہ سے دور کر دیتا ہے. یہ چیز بات. تیسری چیز الاعتبار فی الاحکام بالمعانی لا بالاسماء. احکام میں اعتبار معانی کا ہوتا ہے اسماء کا نہیں ہوتا. جیسے کہا تم نے اپنا نام اہل حدیث کو رکھا یہ لفظ تو نہ قرآن میں نہ حدیث میں. نقطہ نام کیوں جائز رکھنا ضروری کیوں ہے اور درست کیوں ہے کہ الاعتبار فی الاحکام بالمعانی لا بالاسماء. اعتبار احکام میں معانی کا ہوتا ہے اسماء کا نہیں. اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے لیے ذات انوار بنا دیجیے تو آپ نے فرمایا یہ تو ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ ایجاد بنائے جائیں تو آپ دیکھ الفاظ الگ الگ ہے مگر حقیقت بناتی ہے. یہ بھی شرک ہوگی شرک. حقیقت دیکھی جاتی ہے معانی دیکھے جاتے ہیں اسماء کا اعتبار نہیں ہوتا. حقیقت کیا ہے اس لفظ سے مراد کیا ہے مراد سمجھی جاتی ہے اس سے. اس لیے کہ انہوں نے کہا ذات انوار بنا دیجیے ذات انوار بنا دیجیے. اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا وہ تو ایسے ہی جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجیے جیسے ان کے معبود. تو گویا کہ موسیٰ کی قوم کے قول کی تشبیہ صحابہ کرام کے قول سے تشبیہ دی گئی. جب الفاظ الگ الگ ہے پتہ یہ چلا کہ اعتبار الفاظ کا اعتبار معانی کا ہوتا ہے. اور لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سے مراد کہ یہود اور نصارہ کے تشبہ سے بچا جائے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اسے وہ کرتے تھے تمہیں ویسا نہیں کرنا. اچھا صحابہ کرام کی عظمت پر سبھی لوگ بولتے ہیں. یہاں جو اشکال پیدا ہو رہا ہے کبھی کسی عالم نے اس اشکال کو دور کیا. صحابہ کرام کا ایمان ہدایت کے لیے معیار مطلق. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم
ہدایت یاب ہونا چاہتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ کے ایمان کو اپناؤ، جیسے میرے نبی کے صحابہ کا ایمان ہے۔ اگر اس طریقے سے تمہارا ایمان ہے تو ہمارے نزدیک تمہارے لیے ایمان معتبر ہے، اور اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے علاوہ ہے تو وہ ایمان ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میرے نبی کے صحابہ کا ایمان ہدایت کے لیے معیار مطلق ہے۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو وہی ایمان لاؤ جو ایمان صحابہ کا ہے۔ اب کوئی کہے کہ انہوں نے شرک کا مطالبہ کیا تھا، یہ تو ایمان کی وجہ سے نہیں۔ بہت ہی خوفناک سوال ہے یہ، سبھی سے آئیں گے صحابہ پر گفتگو کرتے ہوئے کسی نے اس اشکال کو دور کیا؟ یہ تو صحابہ کرام جن کے ایمان کو معتبر مانا گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ذات احمد بنا دیجیے جو شرک ہے، شرک کا مطالبہ کرے صحابہ۔ لو جواب یہ کہ یہ لوگ امت کے لیے سیمپل تھے، نمونہ تھے۔ اللہ نے ان سے یہ کہلوایا مقدر تھا تاکہ بعد میں آنے والی امت ان سیمپل کو دیکھے کہ ان لوگوں نے جو مطالبہ کیا تھا یہ مطالبہ بالکل غلط تھا، صحیح نہیں تھا۔ اور بہت سارے جواب ہیں۔ شروع میں زیر تربیت رہتا ہے طالب علم، بہت ساری غلطیاں کرتا ہے اور غلطیوں کو ان کی اصلاح کر دی جاتی ہے، بعد میں آنے والے لوگ اس کو ریپیٹ نہ کریں تو بتا دیا۔ اچھا ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہوا وہ ذات احمد بنوانے کے تعلق سے کہ بھائی ہم تلواریں لٹکائیں گے تو ہماری تلواروں کے اندر دم آ جائے گا تو اسلام کے لیے کام آئے گی۔ ان کا مقصد نیک تھا، تو مقصد اگر نیک ہو تب بھی اس طریقے کی حد جائز نہیں ہے، اور آج بلا مقصد مظاہر شرک ہے وہ کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ عجیب و غریب نکات ہیں اس حدیث پاک میں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شرک بڑی خطرناک شے ہے۔ اگر کوئی آدمی مر جائے شرک کے اوپر تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، اس کے ہاتھ میں دعائیں مغفرت کرنا جائز نہیں۔ توبہ، استغفار اور کسی مومن کا مومن کے حق میں دعا کرے۔ اور چوتھے، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، دکان جل گئی، مکان جل گیا، کوئی مر گیا، کوئی جل گیا وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ کانٹا چپ گیا، تو جب تک آدمی ٹینشن میں رہتا ہے اس کے گناہ چلتے رہتے ہیں۔ لہذا اگر کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس تکلیف کو اللہ نے میرے اوپر جو نازل کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها الا رفعه الله عز وجل بها درجة فحتى عنه بها خطيئة رواه احمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے۔ راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بھی حضرت عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مومن کو کوئی کانٹا چبھ جائے، شوکت میں نے کانٹا چبھ جائے، اب یہ کانٹا چبھ گیا، اب نیچے بیٹھ کر کے وہ نکال رہا ہے اور خون بہ رہا ہے، پریشان ہے۔ جب تک وہ پریشان ہے، خون بہتا ہے، تب تک اس کے درجات بلند ہوتے رہتے۔ تو کانٹے کی بات ہے فما فوقہا، ایسے ہی بڑی سے بڑی تکلیف، جتنی بڑی تکلیف رہے گی اتنے بڑے گناہ اس کے معاف ہوں گے۔ لہذا اگر آدمی کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرنے کا سامان بنا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو گناہوں کی بخشش کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ آدمی کے اوپر کوئی مصیبت نازل فرما دے، جب تک ان مصیبتوں کے اندر رہتا ہے اس کا گناہ معاف کرے۔ ایک سبب اور، یہاں کوئی نیک کام کر کے گیا، مرنے کے بعد بھی برزخ میں اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، دیکھو اس کو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دلیل یہ ہے بات۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم في کتاب الوصیہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الوصیہ کے اندر مسلم جری کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ منقطع، بعض لوگ ختم کہتے ہیں، ختم نہ کہا جائے، منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ ہاں، اس لفظ کی گہرائی میں جاؤ گے تو بہت سارے
نکاح نکلیں گے انقطاع اس سے ان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ کر کے گیا ہے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مرنے کے بعد اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ کوئی علم چھوڑ کر کے گیا ہے آپ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مرنے کے بعد اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اور نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے، جب تک وہ دعا کرتی رہے گی نیک عمل کرتی رہے گی، اس کا فائدہ اس کو ملتا رہے گا، اس سے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ گناہ کو معافی کا ایک سبب یہ بھی ایک سبب اور بھی، یہاں کچھ نہیں کیا اس نے، توحید پر مرا، اللہ کا رحم اس کے اوپر ہوا، نبی کی سفارش کے دائرے میں آ گیا، گویا کہ نبی کی سفارش کے دائرے میں آنے سے آدمی کے گناہ معاف ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ اب سارے امتی خوش ہو گئے کہ چلو نبی کا سفارش کا معاملہ مل جائے گا اور ہم بخش دیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کون لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کے دائرے میں آئیں گے؟ قریب یہ حدیث بات۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه فتعجل كل نبي دعوته واني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه فهي نائله ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم في كتاب الايمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الايمان میں بتا رہا ہوں، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ہر ایک سے اللہ نے کہہ دیا کہ تم بہت ساری دعائیں کرو گے میں قبول کروں گا، بہت ساری دعائیں کرو گے ریجیکٹ کر دوں گا، مگر ایک دعا گارنٹیڈ ہے مانگو گے ضرور دی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمام انبیاء نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی اور وہ دعا قبول ہو گئی، لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی ہے، میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، قیامت کے دن میں اس کو استعمال کروں گا، اور وہ دعا گارنٹیڈ ہے۔ کس لیے؟ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، شفاعت لامتی، اپنے امتوں کی سفارش کے لیے۔ اب سارے امت خوش ہو گئے، دعا گارنٹیڈ ہے۔ آپ نے فرمایا تم انشاءاللہ ممات من امت لا یشرک باللہ شیئا، میری سفارش کے دائرے میں وہی لوگ آنے والے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی شرک کر کے وہاں گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے نصیب نہیں ہو سکتی، تو گناہوں کی بخشش کا ایک سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو شفیع المذنبین کہا جاتا ہے، شفیع العصاة کہا جاتا ہے، عاصیوں کے آپ سفارش کرنے والے ہیں، اور اس طریقے سے گنہگاروں کے لیے سفارش کرنے والے ہیں۔ اور چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں بھی نہیں آئے، اب ایک چیز اور رہ جاتی ہے، وہ اللہ کا رحم ہے۔ اللہ دیکھتا ہے میرے بندے نے کبھی شرک نہیں کیا، ٹھیک ہے بہت بڑا گنہگار ہے، میرے رسول کی سفارش کے دائرے میں بھی نہیں آیا، چلو میرا رحم اس کے ساتھ ہے۔ دلیل یہ حدیث ہے۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي احدا منكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا والشيء من الدلجه والقصد القصد تبلغ رواه البخاري في كتاب الرقاق۔ حضرت امام بخاری سے حدیث پاک ویسی کتاب الرقاق کے اندر راوی ہے کتنی پیاری پیاری روایت، 70 راوی ہیں صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے سنا تو بڑے حیران ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بہت بڑا مسئلہ ہے، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ ہمیں بھی، تو پھر اللہ یتغمدنی اللہ برحمت، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے اپنی گود میں لے لے، اپنی آغوش میں لے لے۔ غمد بولتے کس کو بولتے ہیں؟ نیام کو، جس میں تلوار رکھی جاتی ہے۔ اب یہ نیام ہے، اب آپ نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا، اب تلوار دکھ نہیں رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے لیے نیام بن جائے اور میں تلوار کی طرح ہو جاؤں کہ پوری نیام جس طرح تلوار کو ڈھانک لیتی ہے کہ تلوار دکھائی نہیں دیتی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے چاروں طرف سے ڈھانک لے تو میں بخش دیا جاؤں۔ الا ان يتغمدني الله برحمته سددوا وقاربوا واغفروا وشيء من الدلجة والقصد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کی بخشش کا ایک سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ ایک سبب اور بھی ہے، الحسنات ماہیہ، گناہ ہو جائے تو آپ نیک عمل کرتے رہو، صدقہ خیرات کرو، نمازیں پڑھو، نفلی روزے رکھو، وغیرہ وغیرہ۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم
بما الا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباق الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الربا رواه مالک فی الموطا فی کتاب النداء للصلاة. حضرت امام مالک رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی موطا میں کتاب النداء للصلاة کے اندر راوی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اے میرے صحابہ میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ کس چیز سے خطائیں معاف ہوتی ہیں اور آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں. کہا کیوں ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا نیکی کرنا، جیسے تکلیف کے باوجود اچھی طرح وضو بنانا، مسجد میں دور سے چل کر کے آنا، کثرت الخطائی اور ایک نماز پڑھ کر کے نماز کا انتظار کرنا، یہ نیکیاں ہیں اور ان نیکیوں کی وجہ سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ طرفی النہار اقیموا الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. آپ نے فرمایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو آدمی سے گناہ ہو جائے تو نیکیاں کرے، یہ نیکیاں یہ سبب بنے گی گناہ کی بخشش. گناہوں کی بخشش کا ایک سبب اور ہے. کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کچھ بڑے بڑے. اگر آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف کرتے رہتا ہے. اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں، چھوٹی چھوٹی جو خطائیں ہیں، وہ ہم ایسے ہی معاف کرتے رہیں گے. تمہارے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے. یہ بخشش کے تقریباً 10 اسباب ہیں. کل شیخ نے روزی میں برکت کے 20 اسباب بیان کیے تھے. میں نے آج گناہوں کی بخشش تو سے ہاف یعنی 10 اسباب بیان فرمائے. آپ کوئی بھی ایک چیز پکڑ لو، ایک چیز اپلائی کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تھک گیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں اور پرشاسن کے لوگوں کے بھی ہم ممنون ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس جلسے میں کل کے اور آج کے اس نشست میں جو بھی اچھی باتیں ہم نے آپ نے سنی ہیں ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جلسہ ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین کامیاب بنائے. اللہ رب العالمین مزید آگے ہمیں اصلاحی پروگرام منعقد کرنے اور ہم سب کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اس جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. نوجوانوں سے گزارش ہے شبانی علیہ حدیث سے کہ وہ کرسیاں اور دیگر ساری چیزیں سمیٹ